السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیان نقصان الایمان بالمعاصی ونفیہ عن المتلبس بالمعصیت علی ارادت نفی کمالی۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ ایمان معاصی کے ذریعے سے کم ہو جاتا ہے، اور ایمان کی نفی کرنے کے بیان میں ہے اس شخص سے جو متلبس بالمعصیت ہو، جو مرتکب بالمعصیت ہو، یعنی جس نے معصیت کا ارتکاب کر لیا تو اس سے ایمان کی نفی کرنے کے بیان میں ہے یہ باب۔ اور ایمان کی جو نفی ہوگی اس کی نفس ایمان کی نفی نہیں بلکہ علی ارادت نفی کمالی ہی، اس طور پر کہ اس کے ایمان کے کمال کی نفی مراد لی جائے، یعنی اس سے ایمان کی نفی یعنی کمالی ایمان کی نفی۔ کیا ہے مسئلہ؟ در حقیقت امام مسلم علیہ رحمت و رضوان اس باب میں اس مسئلے کو واضح فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص معصیت کا ارتکاب کرے، گناہوں کا ارتکاب کرے، تو ایسا شخص کا ایمان کم ہو جاتا ہے، اور مرتکب بالمعصیت جو شخص ہے اس سے ایمان کی نفی کرنا یعنی یہ مراد لینا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے، کامل نہیں رہتا ہے، یہ کہنا صحیح ہوگا۔ در حقیقت امام مسلم علیہ رحمت و رضوان اس باب میں ایسی احادیث ذکر کریں گے جن احادیث سے یہ بات معلوم ہوگی کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کر لیتا ہے تو ایسے شخص کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ کم ہونا تو ان لوگوں کے مذہب پر ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کمی بیشی کو قبول کرتا ہے۔ احناف کے نزدیک ایمان بسیط ہے، وہ کمی بیشی کو قبول نہیں کرتا، اس لیے ایمان احناف کے نزدیک معصیت کرنے سے، گناہ کرنے سے ایمان کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ نور ایمان کم ہوتا ہے۔ ایمان میں قوت و ضعف کے لحاظ سے کمی بیشی متصور ہے، نہ کہ نفس ایمان کی کمی بیشی۔ یہی احناف کا مذہب ہے، اور امام مسلم علیہ رحمت و رضوان جو احادیث اس باب میں ذکر کریں گے ان سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کر لیتا ہے تو اس شخص سے کمال ایمان کی نفی کرنا صحیح ہے، نفس ایمان کی نفی کرنا صحیح نہیں ہے۔ در حقیقت امام مسلم ایسی احادیث کو اس باب میں ذکر کر کے رد کرنا چاہتے ہیں چند فرقوں کا۔ یہاں پر ایک فرقہ ہے، ایک تو اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے آدمی کا ایمان کامل نہیں رہتا ہے، اس کے نور ایمان میں کمی آتی ہے، لیکن نفس ایمان سے وہ خارج نہیں ہوتا ہے، مومن رہتا ہے، دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ دلیل وہ تمام احادیث ہیں جن میں سرکار نے فرمایا، یا وہ آیات کریمہ ہیں جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ان کا مفہوم یہ ہے کہ مومن
جیسے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں قتال کریں تو ان میں اصلاح کر دو۔ تو اب یہاں پر یہ قتال مومن یہ تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن آیت کریمہ میں پھر بھی ان کو مومن کہا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے مومن ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، اور بہت ساری احادیث آئیں گی، پڑھی بھی ہوں گی، اس سے پہلے بھی پڑھی ہیں اور آگے بھی آتی رہیں گی۔ اور یہاں پر ایک فرقہ ہے خارجی، خوارج جسے کہتے ہیں، خوارج خارجی کی جمع، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت میں کھڑا ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ خوارج کا یہ کہنا ہے کہ گناہ کبیرہ تو درکنار، اگر کسی شخص نے گناہ صغیرہ بھی کر لیا تب بھی وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ خوارج کا قول ہے۔ جبکہ یہاں پر ایک اور قول ہے، وہ ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ نے گناہ کبیرہ کر لیا تو ایسی صورت میں وہ نہ مومن رہے گا اور نہ ہی کافر ہوگا۔ ان کے نزدیک اعمال صالحہ وہ ایمان کا جز ہیں۔ جب اعمال صالحہ ایمان کا جز ہیں اور اس نے گناہ کبیرہ کر لیا تو عمل صالح فوت ہو گیا، یعنی ایک جز فوت ہو گیا۔ اس لیے معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ارتکاب کبیرہ کرنے والا شخص مومن نہیں رہے گا، کیونکہ ایمان کا جز فوت ہو گیا۔ اذا فات الجز فات الکل، جز فوت ہو گیا تو کل اب وہ پورا رہا بھی کہاں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب مومن نہیں رہے گا یہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تصدیق باقی ہے، تصدیق ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ ابھی کافر بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے معتزلہ ایمان و کفر دو کے درمیان منزلہ بین المنزلتین کا قول کرتے ہیں، یعنی ایمان و کفر جو دو منزلیں ہیں ان کے درمیان ایک تیسرے منزلہ اور تیسرا درجہ وہ مان لیتے ہیں۔ یہ اختلاف ہے۔ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان اس باب میں جو روایتیں ذکر کریں گے، ان روایتوں سے ان لوگوں کی، ان مذاہب کی، ان فرقوں کی تردید ہو جائے گی۔ اور امام مسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں جہاں پر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں سے ایمان کی نفی کی گئی ہے، ان احادیث سے نفس ایمان کی نفی مراد نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کی نفی مراد ہے۔ لہذا انہی ظاہری احادیث سے خوارج نے استدلال کر لیا اس بات پر کہ مومن ہی نہیں رہتا، اور معتزلہ نے یہ کہا کہ نہ مومن رہتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، اور خوارج نے یہ کہا کہ وہ مومن نہیں رہتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر احادیث سے ان لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے۔ اب احادیث پڑھیے جن احادیث میں یہ الفاظ آئیں گے کہ کوئی اگر زنا کر لیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے، ظاہر لفظوں سے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے اس کے چند جواب ذکر کیے۔ ایک تو جواب یہی ذکر کیا ہے کہ یہاں پر نفس ایمان کی نفی نہیں ہے ان احادیث میں، ان روایتوں میں، بلکہ کمال ایمان کی نفی ہے۔ یعنی جہاں پر سرکار نے یہ فرمایا کہ زانی زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن رہتا، مومن ہو، یعنی مطلب یہ ہوا کہ مومن ہونے کی حالت میں وہ زنا نہیں کرتا، مومن ہونے کی حالت میں وہ سرقہ یعنی چوری نہیں کرتا، مومن ہونے کی حالت میں دوسرے کا مال نہیں لوٹتا، مومن ہونے کی حالت میں وہ شراب نوشی نہیں کرتا۔ یہ مختلف روایتوں کا میں نے مفہوم بتا دیا ہے۔ تو جن جن روایتوں میں اس طرح کا مفہوم ہے، علامہ نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان میں ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال ایمان کی نفی ہے، ورنہ تو یہ احادیث بہت ساری ان آیات سے متعارض ہو جائیں گی جن آیات میں گناہ کبیرہ کرنے والے کو مومن کہا گیا، جیسے کہ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھ کر آپ کو سنائی تھی
کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، تو ظاہر بات ہے تعارض ہو جائے گا. اب تعارض ہوگا تو احادیث ہی کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے تطبیق کی صورت نکالی جائے جہاں تک ہو سکے. اور تطبیق کی صورت یہ ہے کہ حضرت علامہ نووی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہاں پر نفس ایمان کی نفی نہیں کر سکتے، ورنہ تو آیت کریمہ سے تعارض ہو جائے گا، اس لیے کمال ایمان کی نفی ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی چوری کرتا ہے تو وہ کامل مومن نہیں رہتا، زنا کرتا ہے تو کامل مومن نہیں رہتا، لوٹ مار کرتا ہے تو کامل مومن نہیں رہتا، یہ مطلب ہے. اور ایک جواب یہ بھی ارشاد فرمایا محدثین کی طرف سے ذکر کیا علامہ نووی علیہ الرحمہ نے کہ جہاں پر سرکار نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں رہتا ہے، شراب پیتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، کوئی بھی شرابی شراب نہیں پیتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یہ اس کا مطلب یہ تغلیظ ہے مقصود، یعنی اس پر شدت کرنا ہے کہ گویا کہ اب اس کو اس کی سزا جو ملے گی نا وہ کافروں جیسی ملے گی جیسی کہ کافر کو سزا ملتی ہے. اس کی سزا اور عقاب سے ڈرانے کے لیے توبیخ پر محمول ہے یہ احادیث. تو تغلیظ اور تشدید توبیخ مقصود ہے ان احادیث سے. یا مراد یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی یہاں پر ایمان کی نفی مراد نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ اس نے ایسا کام کیا جیسے کہ ایک کافر کام کرتا ہے، یہ مراد ہے. تو یہ چند معانی اور چند مطالب احادیث کے ہمارے محدثین نے ذکر کیے ہیں. علامہ نووی علیہ رحمۃ والرضوان نے شرح مسلم میں بھی ذکر کر دیے ہیں نیچے. اب خلاصہ باب ہم نے ذکر کر دیا ہے، اب حدیثوں کا ترجمہ کرتے ہیں. حدثنی حرملہ بن یحیی بن عبداللہ ابن عمر ابن عمران کیا ہے یہ التجیب یحیی بن عبداللہ ابن عمران التجیبی قال اخبرنا ابن وہب قال اخبرانی یونس عن ابن شہاب. امام مسلم فرماتے مجھ سے حدیث بیان کی حرملہ ابن یحیی ابن عبداللہ ابن عمران التجیبی نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا ابن وہب ہمیں خبر دی ابن وہب نے، قال انہوں نے کہا اخبرانی یونس مجھے خبر دی یونس نے. وہ روایت کرتے ہیں عن ابن شہاب حضرت عبداللہ ابن شہاب سے. قال انہوں نے کہا سمعت ابا سلمۃ ابن عبد الرحمن، میں نے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن اور سعید ابن مسیب دونوں کو کہتے ہوئے سنا، یقولان دونوں کہہ رہے ہیں. قال ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زانی زنا نہیں کرتا حین یزنی جب وہ زنا کرے اس حال میں کہ وہو مومن کہ وہ مومن ہو. ولا یسرق السارق حین یسرق، اور چوری نہیں کرتا ہے جس وقت وہ چوری کرتا ہے اس حال میں وہو مومن کہ وہ مومن ہو. یعنی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مومن ہونے کی حالت میں وہ چوری اور زنا نہیں کرتا. ولا یشرب الخمر حین یشربھا، اور کوئی شرابی شراب نہیں پیتا جب وہ شراب پیتا ہے اس حال میں وہ مومن کہ وہ مومن ہو. قال ابن شہاب، ابن شہاب نے کہا فاخبرنی عبد الملک ابن ابی بکر ابن عبد الرحمن، تو مجھے خبر دی عبد الملک ابن ابی بکر ابن عبد الرحمن نے. کیا خبر دی؟ ان ابا بکر کہ حضرت ابو بکر کان یحدثہم ہؤلاء عن ابی ہریرہ، وہ ان سب لوگوں سے حدیث بیان کرتے تھے روایت کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ سے. ثم یقول، پھر فرماتے تھے وکان ابو ہریرہ یلحق معہن، اور حضرت ابو ہریرہ ان جملوں کے ساتھ لاحق کر دیتے تھے یہ جملہ بھی. کیا
یعنی ما قبل میں وہ تو سرکار سے جو حدیث تھی وہ تو حضرت ابو ہریرہ بیان ہی کرتے تھے، ساتھ میں ان جملوں کے ساتھ یہ جملہ بھی ملحق کر دیتے تھے، کیا ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس الیہ فیہا ابصارهم حین ينتهبها وهو مؤمن۔ حضرت ابو ہریرہ ان جملوں کے ساتھ یہ بھی لاحق کر دیتے تھے کہ کوئی بھی باعظمت چیز نہیں چھینتا تھا، نہیں لوٹتا تھا، ایسی باعظمت چیز یرفع الناس الیہ فیہا کہ اس باعظمت چیز کے سلسلے میں لوگ اس کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائیں، حین ینتہبھا جس وقت کہ وہ اس باعظمت چیز کو چھینے، وہ مومن اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ تو اس جملے کو بھی اس جملوں سرکار کے ان جملوں کے ساتھ ملحق کر دیتے تھے حضرت ابو ہریرہ۔ مطلب یہ ہے حضرت ابو ہریرہ کا ملحق کرنے سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو سرکار نے جملے ارشاد فرمائے ہیں، زنا کا بیان کیا کہ زانی زنا نہیں کرتا، شراب کا ذکر کیا، اور سرکار نے چوری کا ذکر کیا، صرف یہی مراد نہیں ہے بلکہ کوئی بھی گناہ کبیرہ کوئی بھی شخص کرتا ہے تو اس کا معاملہ یہی ہوگا کہ وہ گناہ کبیرہ نہیں کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یہ مطلب ہے۔ وحدثنی عبد الملک بن شعیب بن لیث بن سعد، مجھ سے حدیث بیان کی عبد الملک بن شعیب بن لیث بن سعد نے، قال انہوں نے کہا حدثنی ابی عن جدی، مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد نے، یعنی عبد الملک کے والد کون ہیں؟ شعیب ہیں، اور ان کے والد نے روایت کی، ان کے دادا تھے، اور شعیب کے دادا کون ہیں؟ لیث ہیں، تو لیث سے روایت کی ہے انہوں نے۔ قال انہوں نے کہا حدثنی عقیل بن خالد، مجھ سے حدیث بیان کی عقیل ابن خالد نے، قال قال ابن شہاب، عقیل ابن خالد نے کہا کہ ابن شہاب نے کہا اخبرنی ابو بکر ابن عبد الرحمن، مجھے خبر دیا ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام نے، عن ابی ہریرہ تھا، روایت کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ سے، انہو قال کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی، زانی زنا نہیں کرتا ہے۔ اب آگے وقتصل حدیث بمثلی، پوری حدیث جو ماقبل میں ذکر کی گئی اسی حدیث کی طرح پوری حدیث بیان کر دی۔ مع ذکر نہبہ، نہبہ یعنی چھیننے کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی چھیننے کا تو ذکر کیا ہے حضرت ابو ہریرہ نے اس روایت میں، ولم یذکر ذات شرف، اور ذات شرف کا ذکر نہیں کیا، جبکہ ماقبل کی حدیث میں نہبہ کے ساتھ میں ذات شرفن کا لفظ بھی موجود ہے، لا ینتہب نہبتن ذات شرفن، وہ موجود ہے، لیکن اس سند سے انہوں نے جب بیان کیا تو کہہ رہے ہیں کہ اس سند میں حضرت ابو ہریرہ سے باقی پوری حدیث مذکور ہے، نہبہ کے ذکر کے ساتھ ہے، لیکن ولم یذکر ذات شرفن، لیکن ذات شرفن کا ذکر نہیں کیا ہے انہوں نے اس روایت میں۔ وقال ابن شہاب، اور ابن شہاب نے کہا حدثنی سعید بن المسیب، مجھ سے حدیث بیان کی سعید ابن مسیب نے، اور وہ ابو سلمۃ ابن عبد الرحمن، اور ابو سلمہ ابن عبد الرحمن دونوں نے حدیث مجھ سے بیان کی، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہوئے، عن رسول اللہ، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بمثل حدیث ابی بکر، ابو بکر کی حدیث کی طرح جو معقول میں حدیث گزر گئی، الا النہبۃ، سوائے نہبہ کے، یعنی اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ نہبہ کا ذکر نہیں کیا۔ اب یہاں پر تین روایتوں سے حدیث سامنے آئی، ایک روایت سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے نہبہ ذات شرف کے، یعنی شرف والی چیز کے ساتھ نہبہ کا ذکر کیا، ایک روایت میں یہ سمجھ میں آیا کہ نہبہ کا تو ذکر کیا لیکن ذات شرف کا ذکر نہیں کیا، اور ایک روایت میں یہ سمجھ میں آیا کہ نہبہ کا ذکر ہی نہیں کیا ہے حضرت ابو ہریرہ نے۔ بہرحال نہبہ کا ذکر کیا ہے نہیں کیا ہے، لیکن مقصود حدیث پاک سے وہی ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے بندہ اس حال میں گناہ کبیرہ نہیں کرتا ہے کہ وہ مومن ہو، ہمارے نزدیک یہ کہ مومن کامل نہیں رہتا ہے، یا نور ایمان نہیں رہتا ہے، یا دیگر ہم نے جواب شروع میں ذکر کر دیے۔ وحدثنی محمد بن مہران الرازی
مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن مہران رازی نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا عیسیٰ ابن یونس، ہمیں خبر دی عیسیٰ ابن یونس نے، قال انہوں نے کہا حدثنا الاوزاعی، ہم سے حدیث بیان کیا اوزاعی نے، عن الزہری روایت کرتے ہوئے حضرت امام زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن المسیب، حضرت ابن مسیب سے، و ابی سلمہ اور ابو سلمہ سے، و ابی بکر ابن عبد الرحمن اور ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام سے، اور یہ سب روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بمثل حدیث عقیل عن الزہری عن ابی بکر ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ کی حدیث کی طرح جو معقول میں ابھی سند گزری تھی۔ وذکر النہبۃ، اور نہبہ کا بھی ذکر کیا انہوں نے۔ اب اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ ان تمام لوگوں نے روایت کی ہے جو، اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہبہ کا بھی ذکر کیا۔ ولم یقل ذات شرف، اور ذات شرف نہیں کہا ہے اس روایت میں۔ تو اتنے راویوں نے، تو بہرحال اختلاف سمجھ میں آیا کہ ذات شرفن ذکر کیا ہے، کسی روایت سے سمجھ میں آیا، کسی روایت سے یہ سمجھ میں آیا کہ نہبہ کا ذکر اور ذات شرفن کا ذکر دونوں کا کیا، کسی روایت سے یہ سمجھ میں آیا کہ صرف نہبہ کا ذکر کیا، ذات شرفن کا ذکر نہیں کیا۔ فرماتے ہیں وحدثنی حسن ابن علی الحلوانی، مجھ سے حدیث بیان کی حسن ابن علی حلوانی نے، قال انہوں نے کہا حدثنا یعقوب ابن ابراہیم، ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن ابراہیم نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبد العزیز ابن المطلب، ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز ابن مطلب نے، وہ روایت کرتے ہیں عن صفوان ابن سلیم سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عطا ابن یسار سے، مولا میمونہ، عطا ابن یسار جو کہ حضرت میمونہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ حمید ابن عبد الرحمن، اور عطا ابن یسار سے بھی روایت کرتے ہیں اور حمید ابن عبد الرحمن سے بھی روایت کرتے ہیں، دونوں سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں لوگ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، و عن النبی، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، باقی حدیث پوری وہی ہے۔ تو مختلف سندیں امام مسلم ذکر کر دے رہے ہیں اسی حدیث کی کہ کتنے راویوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ ہاں مختلف سندوں سے اسی حدیث کے الفاظ متغیر ہیں، کچھ بدلے ہوئے ہیں، ان کا بیان امام مسلم نے کر دیا۔ فرماتے ہیں وحدثنا قتیبہ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبد العزیز، ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز نے، عبد العزیز سے مراد یہاں پر یعنی الدراوردی، عبد العزیز سے مراد وہ ہیں جو کہ دراوردی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں علی ابن عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عبد الرحمن سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور باقی حدیث پوری وہی ہے۔ وحدثنا محمد بن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق، ہم سے امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن رافع نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی عبد الرزاق نے، انہوں نے کہا اخبرنا معمر، ہمیں خبر دی معمر نے روایت کرتے ہوئے حمام ابن منبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کل ہؤلاء بمثل حدیث الزہری، یہ سب کے سب راوی حدیث جو ذکر کرتے ہیں وہ اسی حدیث کے مثل حدیث بیان کرتے ہیں جو حدیث امام زہری کی حدیث اوپر گزر چکی ہے۔ غیر ان العلا و صفوان ابن سلیم، سوائے اس کے کہ حضرت علا اور صفوان ابن سلیم جو دو راویوں کا نام آئے تھے، لیس فی حدیثہما یرفع الناس، ان کی حدیث میں نہبہ اور ذات شرف کا مسئلہ نہیں ہے، ان دونوں کی حدیثوں میں یہ ہے، لیس فی حدیثہما، ان دونوں کی حدیثوں میں یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم نہیں ہے، اور جبکہ ماقبل کی حدیث میں یہ گزرا تھا نا کہ یرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم، یہ بھی تھا کہ لوگ جس کے سلسلے میں اپنی نگاہیں اس کے طرف اٹھائیں۔ وفی حدیثہما، یہ الفاظ تو نہیں ہیں جو ماقبل کی حدیث میں گزرے، لیکن ان لوگوں کی حدیث میں کے الفاظ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں وفی حدیثہما، ان دونوں کی حدیث میں یہ لفظ ہیں کیا؟ یرفع الیہ المؤمنون اعینہم فیہا، یہ الفاظ ہیں، لیکن معال دونوں کا ایک ہی ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ یرفع الیہ المؤمنون، اس میں الناس ہے، اس میں المؤمنون ہے، اس میں ابصارہم ہے، اس میں اعینہم ہے، اور الفاظ کی تقدیم و تاخیر ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔
ان دونوں کی حدیث میں یرفع الیہ المؤمنون اعینہم فیہا ہے، یعنی مومنین جس کے بارے میں اپنی نگاہیں اس کی طرف اٹھائیں، وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا، یہ پورا جملہ ہے، وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا، وہ اس وقت جب کہ وہ چھین رہا ہو، مومن ہے، مومن ہو، اس حالت میں وہ انتہاب یعنی لوٹ نہیں کرے گا۔ وَزَادَ وَلَا يَغُلُّ، اور اس روایت میں ان دونوں کی روایت میں ایک جملہ اور بھی ہے بڑا ہوا، کیا؟ وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور تم میں سے کوئی بھی لا یغل، غلہ یغل کا معنی ہوتا ہے چرا لینا، تم میں سے کوئی بھی چوری نہیں کرتا ہے، حین یغل، جس وقت کہ وہ چوری کرے، اس حال میں غلول کا معنی ہوتا ہے مال غنیمت سے چوری کرنا، ہر مال سے چوری کرنا نہیں، مال غنیمت سے چوری کرنا، تو تم میں سے کوئی مال غنیمت سے چوری نہیں کرتا ہے، حین یغل، جب کہ وہ چوری کرے، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ، تو تم لوگ بچو یعنی ان کاموں سے بچو۔ بہرحال ساری احادیث الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے لیکن مفہوم سب کا یکساں ہے۔ حدثنی محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابی عدی عن شعبۃ عن سلیمان عن ذکوان عن ابی ہریرہ، مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن مثنى نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا ابن ابی عدی، ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عدی نے، وہ روایت کرتے ہیں عن شعبۃ، حضرت شعبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن سلیمان، حضرت سلیمان سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ذکوان، حضرت ذکوان سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے۔ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، ولا یسرق حین یسرق وہو مومن، ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مومن، والتوبۃ معروضۃ بعد۔ اور اس حدیث پاک میں یہ الفاظ بڑے ہوئے ہیں، کیا؟ والتوبۃ معروضۃ بعد، اور اس کے بعد توبہ کی بھی گنجائش ہے، یعنی اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو گناہ کبیرہ سے کے ارتکاب کرنے کے بعد اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا ہے، وہ توبہ کر لے تو پھر وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، التوبۃ معروضۃ بعد، اس کے بعد توبہ کی گنجائش ہے، یعنی توبہ کر سکتا ہے۔ حدثنی محمد بن رافع، مجھ سے حدیث بیان کی محمد بن رافع نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا عبد الرزاق، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا سفیان عن الاعمش، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں اعمش سے، عن ذکوان، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ذکوان سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، رفعہ، اور وہ حضرت ابو ہریرہ حدیث کو مرفوعاً بیان کرتے ہیں۔ قال انہوں نے کہا، لا یزنی زانی، کے سرکار نے فرمایا، لا یزنی زانی حین یزنی، کہ سرکار نے فرمایا کہ زانی زنا نہیں کرتا ہے جس وقت کہ وہ زنا کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ مومن ہے۔ ثم ذکر بمثل حدیث شعبہ، پھر حضرت شعبہ کی حدیث کی طرح جو اوپر ابھی گزری اسی حدیث کی طرح پوری حدیث بیان کر دی۔ تو یہاں تک یہ باب مکمل ہو گیا۔